بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم سے عارف کسانہ کا سلام قبول کیجیے۔ 21 جنوری ہفتہ کے روز اسٹاک ہوم میں ایک ایسا افسوسناک واقعہ پیش آیا جس سے پوری دنیا کے مسلمانوں میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی، اور یہ واقعہ ترکی کی ایمبیسی کے سامنے ایک ملعون بدبخت شیطانی شخص کی جانب سے قرآن سوزی کا واقعہ تھا۔ یہ سویڈن میں ہونے والا پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے کچھ عرصے سے سویڈن میں بہت سے شہروں میں اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، لیکن جو واقعہ جو 21 جنوری کو ہوا ہے اس پہ پوری اسلامی دنیا کا شدید رد عمل آیا ہے، اور اس کو میڈیا میں بھی بہت زیادہ وہ جگہ ملی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں جو باقی محرکات تھے ان کے علاوہ ترکی کے ساتھ جو سویڈن کا تنازع چل رہا ہے نیٹو میں شمولیت کا، وہ بھی شاید اس کا کسی نہ کسی طرح سے حصہ تھا۔ تو آج کے ولاگ میں میں کوشش کروں گا اس حوالے سے اس واقعے کے مختلف پہلوؤں پہ بات کرنے کی کہ وہ ملعون اور بدبخت شخص اس طرح کی حرکت وہ کیوں کر رہا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، اور یہ جو موجودہ واقعہ ہوا تھا اس کے پیچھے وہ باقی عوامل کیا ہیں۔ دوسرا کہ اس طرح کے واقعات کو کیسے روکا جا سکتا ہے، ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے، سویڈن کا قانون کیا کہتا ہے، اور جو لوگ ہم سویڈن میں اور یورپ میں مسلمان رہتے ہیں ان کو کس طرح سے وہ اس پہ ریئیکٹ کرنا چاہیے، اور باقی جو دیگر ممالک میں مسلمان رہتے ہیں اور ہماری جو حکومتیں ہیں ان کو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت ہی نازک معاملہ ہے اور یہ کافی عرصے سے ہو رہا ہے، اور یہ ہمارے جذبات کے ساتھ وہ جان بوجھ کے اس طرح سے کھیلا جا رہا ہے۔ تو اب کا جو یہ واقعہ ہوا جیسے میں نے کہا کہ چونکہ سویڈن کی وہ جانب سے نیٹو میں شمولیت کی درخواست دی گئی ہے، اور ترکی اس کی مخالفت کر رہا ہے، جب تک ترکی وہ گرین سگنل نہ دے وہ سویڈن نیٹو میں شمولیت نہیں اختیار کر سکتا، اور روس اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے سویڈن کی جو حکومت ہے اور یہاں کی تقریباً تمام سیاسی جماعتیں ماسوائے اکا دکا کہ وہ کہتے ہیں کہ سویڈن کو نیٹو میں جانا چاہیے، اور فن لینڈ بھی ان کے ساتھ ہے۔ فن لینڈ کے معاملات کافی حد تک وہ سالو ہو گئے ہیں، لیکن ترکی کے جو معاملات تھے وہ سویڈن کے ساتھ کافی وہ ابھی تک سیٹل نہیں ہوئے، اور ترکی کے کچھ اپنے تحفظات ہیں جو یہاں پہ کرد ان کے مخالفین ہیں اس حوالے سے۔ اور یہ جو پچھلی حکومت تھی سوشل ڈیموکریٹس کی، مگدلینا آندرسن، انہوں نے یہ موو شروع کیا تھا، اور اس کے بعد جو موجودہ حکومت آئی ہے ماڈریٹ پارٹی کے سربراہ اولف کرسٹنسن وزیر اعظم ہیں، انہوں نے اس چیز کو جاری رکھا ہوا ہے، لیکن معاملہ حل ہونے کی بجائے بگڑتا جا رہا ہے۔ اور اس میں ایک اور جو واقعہ ہوا تھا کہ یہاں اسٹاک ہوم سٹی میں جو سٹی کونسل کے باہر ترکی کے وزیر اعظم طیب اردگان کی پتلا الٹا لٹکایا گیا، اور اس پہ ترکی نے شدید رد عمل کا اظہار کیا، اور اس کے بعد پھر یہاں کی جو نسل پرست جماعت ہے ایس ڈی، جو مسلمانوں کی مخالف سیاسی جماعت ہے اور موجودہ حکومت کی جو سپورٹ کر رہی ہے، اس کے جو سربراہ جیمی اوکیسن ہیں، انہوں نے وہ طیب اردگان کو مسلمان ڈکٹیٹر وہ الفاظ انہوں نے ان کے لیے استعمال کیے، اور کافی زیادہ ترکی کے خلاف انہوں نے باتیں کی۔ جیمی اوکیسن وہ ایک دور میں ترکی گئے تھے، اور وہاں استنبول میں وہ امیگرینٹس کے خلاف پامفلٹس تقسیم کر رہے تھے، اور ترکی کی حکومت نے وہاں سے انہیں نکل جانے کا حکم دیا تھا، تو یہ بھی انہیں اس چیز کا رنج تھا۔ یہ واقعہ اگر یہ ہوا تو اس کے بعد جو وہ ملعون بدبخت شخص جس کا میں نام لینا بھی مناسب نہیں سمجھتا، اس نے سویڈن کے بہت سے شہروں میں پچھلے سال وہ قرآن سوزی کے واقعات کیے، اور اس کے بعد اب اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ صورتحال اس طرح کی ہوئی ہے، ترکی کے ساتھ تناؤ بھی جاری ہے، تو اس سے اس نے ترکی کی ایمبیسی کے سامنے قرآن سوزی کا وہ اس نے یہ شیطانی عمل کیا ہے۔ اب سوچنے کا مقام سب سے پہلی چیز ہے کہ وہ شخص یہ اس طرح کیوں کر رہا ہے، وہ قرآن سوزی پہ در پہ کیوں کر رہا ہے، اس کا وہ اس میں مفاد کیا ہے، اور اس سے وہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ وہ شیطانی شخص ہے، وہ اسلام مخالف ہے،
اور اس بغض کی وجہ سے وہ قرآن حکیم کو جلا کے اپنی توجہ حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی میڈیا میں جو ہے وہ اٹینشن چاہتا ہے۔ اب اس نے جب یہ دیکھا کہ ترکی کے ساتھ جب معاملات اس طرح سے ہیں، تو جب میں ترکی کے سفارت خانے کے سامنے میں یہ کام کروں گا تو اس کا رد عمل زیادہ آئے گا، میرا کام جو ہے وہ پوری دنیا میں اس شیطانی فعل کے بارے میں لوگ جو ہے وہ آگاہ ہو سکیں گے۔ اور ایسے ہوا کہ اس روز جو ہے وہ یہاں پہ اس کے مخالف بھی ایک ترکی کے لوگوں نے مظاہرہ کیا، اور استنبول میں بہت بڑا مظاہرہ ہوا، اور پوری عالمی دنیا اور مسلمان ممالک جو ہیں انہوں نے اس پہ رد عمل کا اظہار کیا۔ اس میں مراکش بھی شامل ہے، انڈونیشیا بھی ہے، پاکستان بھی ہے، سعودی عرب بھی ہے، متحدہ عرب امارات بھی ہیں، ترکی بھی ہے۔ انہوں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا، اور سویڈن کی حکومت جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ انہوں نے دباؤ ڈالا کہ اس قسم کے واقعات نہیں ہونے چاہیے، بلکہ سویڈن کے جو وزیر خارجہ ہیں اور وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی اس چیز کی مذمت کی ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ آزادی رائے اپنی جگہ، لیکن کسی کی مذہبی کتاب کو جلانا جو ہے وہ اس کی سخت مذمت کی جاتی ہے، اور ہم اس کی جو ہے وہ کبھی بھی اس کی جو ہے حمایت نہیں کر سکتے۔ اب مسئلہ پھر یہ ہے کہ ایک طرف اگر وزیر اعظم وزیر خارجہ اس کی مذمت کر رہے ہیں تو اس شخص کو یہ کام کرنے کی اجازت کیوں دی جاتی ہے؟ دوسرا لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ سویڈن جیسا ایک جمہوری اقدار والا ملک جو دوسروں کے حقوق کا خیال کرتا ہے، انسانی حقوق کا جو ہے عالمی سطح پہ چیمپئن ہے، وہ اس طرح کے جو ہے وہ شیطانی عمل کی اجازت کیوں دیتا ہے؟ اور یہاں پہ مسلمان جو ہیں وہ سویڈن کی دوسری بڑی جو ہے وہ کمیونٹی ہیں، اور پھر یہ بھی سوال کہ بہت سے یورپی ملکوں نے اس کو اس ایسے کام کی اجازت نہیں دی ہے۔ وہ بنیادی طور پہ سویڈش نیشنل ہے، لیکن اب وہ ڈینمارک میں رہتا ہے، ڈینمارک نے اس کو اجازت نہیں دی، تو سویڈن کیوں اجازت دے رہا ہے؟ تو اس پہ سب سے پہلے تو جو ہے وہ سویڈن کا جو قانون ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سویڈن کا جو بنیادی قانون ہے اس کے مطابق آزادی رائے اس میں انہوں نے رکھی ہوئی ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ اگر وہ کسی شخص کے خلاف عمل کرے تو پھر تو قانون جو ہے اس کو اجازت نہیں دے گا، لیکن اگر وہ کسی کتاب کے بارے میں اس طرح سے کرتا ہے یا کسی نظریے کے خلاف کرتا ہے تو قانون میں وہ چیز نہیں لکھی ہوئی۔ اب یہ قانون بن چکا ہے، اب یہ قانون سویڈن میں تبدیل ہونا بہت مشکل ہے، کیونکہ پارلیمنٹ میں اس بنیادی جو قانون ہے انسانی حقوق کا اور جو اس آئین کی جو روح ہے اس کو تبدیل کرنا خاصا مشکل ہے۔ اب سویڈن اس لحاظ سے جو اپنے اس قانون کے لحاظ سے مجبور ہے، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ پچھلے سال اس نے کئی جگہ پہ جب قرآن سوزی کی اور پھر بعد میں وہ سٹاک ہوم اور بوروس میں کرنا چاہتا تھا، 1 مئی کو کرنا چاہتا تھا اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، تو پولیس نے اس کو اجازت نہیں دی تھی، لیکن وہ عدالت میں چلا گیا اور اس نے اس قانون کا سہارا لیا، اور عدالت نے کہا کہ اس کو جو ہے وہ اجازت دینی چاہیے تھی، پولیس نے اس کو اجازت کیوں نہیں دی؟ تو اس سے تو ایک چیز یہ واضح ہونی چاہیے کہ حکومت جو ہے، پولیس جو ہے وہ یہ قطعاً نہیں چاہتے کہ اس کو اجازت ملے، لیکن یہاں پہ اب مسئلہ یہ ہے کہ عدالتیں آزاد ہیں، عدالتوں پہ کوئی پریشر نہیں ہے، عدالتیں اپنے قانون کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں، قانون میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس کو وہ امپلیمنٹ کرتی ہیں۔ اب اس مسئلے کو ہم ایک بڑی جو ہے وہ دانش مندی سے جو ہے وہ حل کر سکتے ہیں، اور کوشش ہونی چاہیے ہمیں حل کرنے کی، کہ پہلی چیز تو میں نے کہا کہ وہ شخص چاہتا ہے کہ میری تشہیر ہو، مجھے اٹینشن دی جائے، میری بات کو آگے پھیلایا جائے۔ شروع میں جب اس نے اس طرح کے واقعات کیے تو اس کا شدید رد عمل آیا، لوگوں نے پتھراؤ کیا، گلاؤ جراؤ ہوا، اس میں پھر پولیس نے لوگوں کو پکڑا۔ بعد میں جو ہے وہ ہماری یہاں پہ لوگوں میں یہ سوچ آئی، اور اس چینل کے ذریعے کافی ولاگ میں نے بھی آپ کے سامنے پیش کیے، اور یہاں پہ ہماری جو اسلامی مسلم تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی اس پہ اپنا بڑی حکمت عملی سے یہ کہا کہ اس آدمی کو توجہ نہیں دینی چاہیے، وہ جو بھی کر رہا ہے اس کو اگر بالکل آپ توجہ دینی چھوڑ دیں گے تو وہ 1 2 3 کے بعد کام ختم کر دے گا۔ اور ایسے ہوا اسٹاک ہوم کے علاقے ایک حسبی میں اس نے وہاں، اور اس نے شروع میں ان علاقوں میں قرآن سوزی کی ہے جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت تھی، جہاں امیگرنٹس کی اکثریت تھی۔ اس نے ایک واقعہ بھی ان علاقوں میں نہیں کیا جہاں کے سویڈش لوگوں کی اکثریت ہے، کیونکہ وہ ٹیز کرنا چاہتا تھا، وہ رد عمل چاہتا تھا، اور رد عمل وہیں سے آ سکتا تھا جہاں پہ
مسلمان زیادہ رہتے تھے، اس لیے یہاں اس نے رنگے بی میں اور اس کے علاوہ حسبی میں اور روسن گوڑ جو مالموں کا علاقہ ہے، یوتے بوری کا وہ علاقہ جہاں جہاں مسلمان زیادہ رہتے تھے وہاں اس نے یہ شیطانی کام کیا. لیکن جیسے میں بتا رہا تھا جب وہ حسبی میں اس نے آیا اور وہاں پہ ایک تھا کہ بہت شدید رد عمل ہوگا کیونکہ وہاں پہ مسلمانوں کی امیگرینٹس کی بہت بڑی تعداد ہے اور یہ اسٹاک ہوم کا ایک حساب سے تقریباً سینٹرل علاقہ ہے. لیکن وہاں پہ جو لوگ تھے اسکول کے جو اساتذہ تھے انہوں نے بڑی سمجھداری کی، انہوں نے اسی دن وہاں پہ فٹ بال کا میچ رکھ دیا اور اس پہ بہت بڑا انعام رکھا کہ جو ٹیم جیتے گی نوجوانوں کو اس کو ہم انعام دیں گے. اس کے ساتھ عام لوگوں کے لیے انہوں نے باربیکیو کا اہتمام کیا، باقی چیزیں کی. اور وہ جو ہوا کہ جب وہ بدبخت وہاں پہ آیا تو کوئی اس کو دیکھنے نہیں گیا، کسی نے اس پہ توجہ نہیں دی اور وہ مایوس نامراد ہو کے چلا گیا. اسی طرح یون شاپنگ شہر میں جب اس نے وہاں پہ گیا اور اپنی وہ بکواسیات اور خرافات کرنے کی کوشش کی تو یہاں پہ جو اس کے ساتھ جو قریبی گرجا گھر تھا، چرچ تھا، انہوں نے زور زور سے گھنٹیاں بجانی شروع کر دی تاکہ اس کی آواز دب جائے. تو اس میں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو مذہبی عیسائی ہیں وہ اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں، وہ اس کی سپورٹ نہیں کر رہے. یہ چیز بھی ایک ذہن میں رکھنی چاہیے. سویڈن کی تمام سیاسی جماعتیں اس کے حق میں نہیں ہیں، سویڈن کی گورنمنٹ اس کے حق میں نہیں ہے، لیکن مسئلہ پھر وہ آ جاتا ہے قانون کا. اب اس قانون کے مسئلے کو ہمیں قانونی جنگ کے طور پہ لینا چاہیے. میری کئی جو ہے وہ سیاسی رہنماؤں سے، قانونی ماہرین سے بھی اس حوالے سے بات ہوئی ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں ایک قانون کے دائرے میں رہ کے لڑنا چاہیے. جیسے ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح انگریزوں کے خلاف جتنی ان کی جنگ تھی وہ قانون کے اندر رہ کے تھی، ایک دن کے لیے وہ جیل میں نہیں گئے. ورنہ کانگریس کے سارے لیڈر جو ہے وہ جیلوں میں رہے ہیں. وہ جیل میں کیوں نہیں گئے؟ کہ وہ کہتے تھے کہ جو قانون ہے اس کے اندر میں رہ کے لڑوں گا، اور اس میں اندر رہ کے انہوں نے کامیابی حاصل کی. اب یہاں بھی ایسے ہو سکتا ہے کہ جو بیسک لا ہے اس کو پارلیمنٹ سے تو ہم چینج نہیں کروا سکتے، لیکن اگر ہمارے قانونی ماہرین اس کو کورٹ میں لے جائیں اور کورٹ میں جا کے یہ ثابت کریں کہ آزادی رائے تو ٹھیک ہے لیکن جہاں پہ کسی دوسری گروہ اور گروپ کے مذہبی جذبات کو مشتعل کیا جائے تو وہ آزادی رائے نہیں ہے، وہ ہیٹ سپیچ ہے، وہ نفرت انگیز کارروائی ہے اور اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور اسی بنیاد پہ ڈنمارک کی کورٹ نے فیصلہ دیا اور ڈنمارک میں اس کو اجازت نہیں ملی قرآن سوزی کی. یورپی یونین نے بھی اس حوالے سے ایک فیصلہ دیا ہوا ہے. میرا خیال ہے کہ ان فیصلوں کو اگر ہمارے لوگ سویڈن کی سپریم کورٹ میں جا کے کسی طریقے سے یہ بتا سکیں اور وہاں سے اگر ہمیں کوئی ایک فیصلہ مل جائے تو پھر اس کو اجازت قرآن سوزی کی نہیں ملے گی. تو اس کے لیے ہمارے جو لوگ ہیں، ہماری یہاں پہ اسلامی تنظیمیں ہیں، ہمارے جو عالی دماغ لوگ ہیں، ان کو اکٹھے بیٹھ کے مل کے ایک اس پہ جو موو کرنی چاہیے. دوسری یہ ہونی چاہیے کہ یہاں کے جو پارلیمنٹیرین ہیں ان پہ ہمیں پریشر دینا چاہیے کہ وہ اس چیز کو پارلیمنٹ میں بھی ڈسکس کریں، کسی حد پہ ڈسکس کریں. اور ہماری جو یہاں پہ تنظیمیں ہیں، انفرادی لوگ ہیں، ہم ان کو لیٹرز لکھیں، ان ای میلز لکھیں، ہم ان کو جو ہے وہ یہ باور کرائیں کہ یہ آزادی رائے نہیں ہے. تیسرا اس میں جو ہمارے مسلم ملک ہیں، سویڈن کے تعلقات تقریباً تمام اسلامی ممالک کے ساتھ ہے. اگر تقریباً 60 کے قریب جو ہے وہ اسلامی ملک جو ہیں وہ اگر وہ سویڈن پہ پریشر ڈالیں اس حوالے سے اور ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کریں کہ جناب آزادی رائے اور ہوتی ہے اور کسی مذہب کو تضحیک کا نشانہ بنانا، ان کی مقدس کتاب کو جلانا، یہ گناہ عظیم ہے، یہ جرم ہے. ان کو باور کرایا جا سکتا ہے. اور ماضی میں ایک دفعہ ایسا ہوا بھی ہے. بہت عرصہ پہلے ایک شیطانی صفت شخص نے جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنانے شروع کیے تھے. تو ایک اخبار تھا، یہ سوشل ڈیموکریٹ کی گورنمنٹ تھی تقریباً 8 سال قبل، تو وہ اخبار ان کو شائع کرنا چاہتا تھا. گورنمنٹ کو علم ہوا تھا. یہاں پہ جو ایمبیسڈرز تھے اسلامی ملکوں کے تقریباً 20-25، وہ اس وقت کی جو وزیر خارجہ تھی ان کو ملے اور انہوں نے کہا جی کہ ہمارے اس پہ شدید تحفظات ہیں. گورنمنٹ نے اس اخبار کی جو تھی نا انٹرنیٹ سروس، وہ اس کو بلاک کر دی اور وہ اس کو نہیں کر سکا. تو تیسرا بہت بڑا طریقہ جو ہے وہ ڈپلومیٹک طریقے سے ہو سکتا ہے. سویڈن کے تجارتی ریلیشنز ہیں مسلمان ممالک سے، وہ اگر اس پہ اپنا مسلسل پریشر رکھیں، یہاں کے ہم لوگ اپنا پریشر رکھیں، یہاں کے عدالتوں میں ہم اپنا کیس لے کے جائیں تو یہ یقیناً اس کا اثر پڑے گا. لیکن تب تک جو ہے اس چیز کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اس کی کسی بھی حرکت
کا حصہ دار نہ بنیں. ہم اپنے سوشل میڈیا پہ اس کی تصویریں، اپنی اس کی خبریں ٹی وی چینلز پہ اور اس کو بالکل نظر انداز کریں، کیونکہ قرآن حکیم نے بھی ہمیں یہ کہا ہے کہ جہاں پہ خدا کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں سے خاموشی سے اٹھ کے چلے جاؤ، اور جب وہ لوگ نارمل گفتگو کر دیں دوبارہ آ کے وہاں بیٹھ سکتے ہو. تو مہذب طریقے سے ہم کریں، کیونکہ اس بدبخت شخص کو پتہ ہے کہ مسلمان جذباتی ہیں، یہ مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے، اور وہ ہمیں ٹیز کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ہم ٹیز ہو کے اس کے کام کو پورا کرتے ہیں. ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. انشاءاللہ تعالی اگر ہم اس طرح سے کوشش کریں گے تو یقیناً جو ہے یہ ان معاملات کا جو ہے مستقل حل آ جائے گا. البتہ جب تک یہ قانون ہے، اور یہ قانون جب بنا تھا اس وقت ان لوگوں کے ذہن میں ایسی چیزیں نہیں ہوں گی، اور اب اس کو ترمیم کرنا ان میں کافی مشکل ہے. اور یہی وہ چیزیں تھیں جو یورپ میں ساری چیزوں کے باوجود جو یہاں پہ اس قسم کی جو باتیں ہیں جو ان کی تہذیب کے ساتھ ہیں وہ ان کے لیے جو ہے وہ آئندہ آنے والے دور میں بھی نقصان دے رہیں گی، جس پہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تمہاری تہذیب آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی. تو یہ یہاں کی صورتحال تھی جس کے حوالے سے جو اپڈیٹ سے یا ان کی جو تفصیلات تھیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، اور انشاءاللہ وہ مولانا ظفر علی خان نے کیا خوب کہا ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. جو شمع جو ہے وہ خدا کی مہربانی سے 1400 سال پہلے اسلام کی روشن ہوئی تھی وہ انشاءاللہ روشن رہے گی. اس طرح کے ہزاروں ملعون آتے رہی ہیں. قرآن آج بھی اسی طرح سے موجود ہے، ہر گھر میں موجود ہے. جو لوگ اس کو نہیں جانتے ان کی طرف بھی موجود ہے. اور ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ وہی جو لوگ مخالف ہوتے ہیں ان کو بعض اوقات قرآن کے قریب آنے کا موقع ملتا ہے. جو ہالینڈ میں ایک اسلام مخالف سیاستدان تھا، جب اس نے قرآن پڑھا تو وہ ایمان لے آیا. یہی چیز جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ میں بھی ہوئی. وہاں جو میناروں کے مخالف تھا، جب اس نے دیکھا کہ اسلام کہتا کیا ہے، تو یہاں بھی یہ جو جلانے والا شخص ہے اس نے اس کو دیکھا نہیں اس میں ہے کیا، اس نے اس کو پڑھا نہیں. جو اس کے ساتھی ہیں انہوں نے بھی نہیں پڑھا ہوگا. ان میں سے اگر شاید پڑھیں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کو ہدایت دے دے. اور جو بدبخت ہیں خدا ان سے جو ہے وہ خوب نمٹنے والا ہے، کیونکہ خدا جو ہے وہ علیم بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے، اور وہ ایسے ظالموں کی جو ہے وہ ہڈی ضرور توڑے گا. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.